بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ روزہ صرف بھوک اور پیاس کا نام نہیں ہے؟ روزہ ہمارے جسم کو بھی فائدہ دیتا ہے اور روح کو بھی پاک کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، سورہ البقرہ میں اللہ نے ارشاد فرمایا، روزہ تم پر فرض کیا گیا تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ آج ہم جانیں گے روزہ کے جسمانی فائدے اور روحانی فائدے۔ ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے۔ سب سے پہلے ہم یہ جانتے ہیں کہ روزے کے روحانی فائدے کیا ہے، اور پھر اس کے بعد ہم اس کے جسمانی فائدے کے بارے میں بھی جانیں گے۔ روزہ رکھنے کے روحانی فائدے یہ ہے کہ ہمیں تقوی پیدا ہوتا ہے۔ روزہ انسان کے اندر اللہ کے ڈر اور تقوی پیدا کرتا ہے۔ جب انسان چپکے سے بھی پانی نہیں پیتا تو یہ اس کی ایمان کی نشانی ہوتی ہے، یعنی اس کا ایمان بھی مضبوط ہوتا ہے، اس کے اندر تقوی پیدا ہوتا ہے۔ گناہوں کی معافی۔ حدیث میں آتا ہے کہ رمضان کے روزے رکھنے سے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، یعنی جو انسان روزے رکھتا ہے، جو شخص روزے رکھتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف عطا فرما دیتا ہے۔ اس کے علاوہ صبر کی اس کی ٹریننگ ہو جاتی ہے۔ روزہ سب سکھاتا ہے، غصہ کنٹرول کرنا، بری بات سے بچنا، یہ سب روزہ کا حصہ ہے۔ یعنی روزے میں انسان صبر کر لیتا ہے، غصے پر قابو کر لیتا ہے اور بری بات سے بچتا ہے، چاہے وہ برا دیکھنا ہو، سننا ہو یا برا بولنا ہو۔ ان تمام برائیوں سے روزدار بچ جاتا ہے۔ اس کے علاوہ دعا قبول ہوتی ہے۔ روزہ رکھنے والے کی دعا اللہ کے نزدیک مقبول ہوتی ہے۔ اللہ اس روزدار کی دعا کو رد نہیں کرتا، اس کی دعا کو اللہ تبارک تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ اس کے علاوہ اس کے اندر غریبوں کا احساس بھی پیدا ہوتا ہے۔ جب بھوک لگتی ہے تو غریبوں کی تکلیف کا احساس ہوتا ہے۔ اس سے انسان میں رحمت اور انسانیت پیدا ہوتی ہے۔ یعنی جب روزدار بھوک کی حالت سے، بھوک اور پیاس کی شدت سے نڈھال ہو جاتا ہے تو اسے غریبوں کی بھوک اور پیاس کا احساس ہوتا ہے، جس سے وہ غریبوں پر رحم کرتا ہے اور انسانیت اس کے اندر پیدا ہوتی ہے۔ اب آتے ہیں دوستو جسمانی فائدے کے۔ روزے رکھنے کے جسمانی فائدے کیا ہے؟ آج کل سائنس بھی فاسٹنگ کے فائدے مانتی ہے، جیسے باڈی ڈیٹاکس۔ جی ہاں ناظرین، روزے سے باڈی کو ریسٹ ملتا ہے، ڈائجسٹیو سسٹم کو بریک ملتا ہے۔ اس کے علاوہ وزن بھی آپ کا قابو میں ہوتا ہے، کنٹرول ہوتا ہے۔ پراپر طریقے سے روزہ رکھنا ہمارے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ پراپر طریقے سے روزہ رکھا جائے تو ویٹ کنٹرول میں مدد ملتی ہے۔ یعنی جن کا وزن بہت زیادہ بڑھ گیا ہو، روزے کی فضیلت برکت یہ ہے کہ ان کا ویٹ قابو میں آ جائے گا، ویٹ کنٹرول ہو جائے گا اور اللہ انہیں صحت اور تندرستی عطا فرمائے گا۔ اس کے علاوہ شوگر لیول کنٹرول۔ ریسرچ کے مطابق فاسٹنگ سے انسولین سینسیٹیوٹی امپروو ہوتی ہے۔ اور اس کے علاوہ ہارٹ ہیلتھ۔ روزہ کولیسٹرول لیول کو کنٹرول کرنے میں مدد کرتا ہے۔ اور اس کے علاوہ مائنڈ فریش۔ روزہ سے فوکس اور مینٹل کلیئرٹی بڑھتی ہے، یعنی آپ کی جو توجہ ہے کسی کو کام کرنے کی، کسی کام میں اپنی توجہ لگانے کی، فوکس جو ہوتا ہے، آپ کا فوکس اسٹرانگ ہوتا ہے، مضبوط ہو جاتا ہے۔ روزہ صرف بھوک کا نام نہیں۔ روزہ کا مطلب صرف کھانا چھوڑ دینا نہیں، بلکہ اس کے علاوہ کئی طرح کی باتیں اس میں شامل ہے جس سے یہ روزہ مکمل ہوتا ہے۔ بھوک اور پیاس کو برداشت کرنے کے علاوہ یہ باتوں کا بھی ہمیں خیال رکھنا چاہیے، جیسے زبان کا روزہ، یعنی کسی کو ایسے الفاظ نہ بولے کہ اس کا دل دکھے، نہ چغلی کرے، نہ کسی کو گالی دے۔ اس طرح کا زبان کا روزہ بھی ہونا چاہیے۔ اس کے بعد آنکھوں کا روزہ، کوئی غلط چیز نہ دیکھنا، اپنی آنکھوں کو ٹی وی وغیرہ میں نہ لگانا اور اپنی آنکھوں کی حفاظت کرنا بھی آنکھوں کا روزہ ہے۔ کانوں کا روزہ۔ کانوں کا روزہ اس طرح سے ہے دوستو کہ آپ کان سے کوئی غلط بات نہ سنیں،
کوئی غلط بات سننے سے بھی اپنی کانوں کی حفاظت کرے۔ اس کے بعد دل کا روزہ یعنی دل سے ارادہ کرے اور پکی نیت کے ساتھ روزہ رکھے، نہ چپکے سے پانی پیے نہ کھانا کھائے، اور یہ دل میں نیت کرے یا ارادہ کرے کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ اس طرح سے دل کا روزہ بھی ہونا ضروری ہے۔ دکھاوی روزہ اللہ تبارک تعالیٰ قبول نہیں فرماتا، یعنی ہر گناہ سے بچنا ہی اصل روزہ ہے۔ دوستو، روزہ اللہ کی طرف سے ایک عظیم نعمت ہے۔ یہ ہمارے جسم کو بھی صاف کرتا ہے اور روح کو بھی روشن کرتا ہے۔ اس رمضان کوشش کرے کہ صرف بھوکے نہ رہے بلکہ اپنے اخلاق کو بھی بہتر بنائے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب ضرور کرے۔ اللہ ہمیں صحیح معنی میں روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔